اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وإہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صلوات اللہ. عزیزان گرامی، موضوع آپ کے سامنے امام حسین اور اسلام پر. آج اس 8ویں تقریر میں بھی ہم کچھ باتیں کہیں گے. موضوع اس لیے بھی ہے کہ ہماری مجالس کا اصل منشا ایک ہی ہے ساری دنیا میں کہ ذکر امام حسین ہو. اور میں نے برابر آپ سے کل بھی کہا کہ تمام مجالس کی رونق اور تمام مجالس کی افادیت، جو فائدہ ساری دنیا کو ان مجالس سے پہنچتا ہے، وہ اسلام کے جتنے اہم موضوعات ہیں وہ سب ان مجالس کے طفیل، ان کے وسیلے سے ہمارے مجموعوں کو معلوم ہوتے رہتے ہیں یہاں اور ساری دنیا میں. تو اس اعتبار سے اگر میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے تو بات وہی ہے کہ امام حسین کا رشتہ اسلام سے جو ہے اسے دنیا کا کوئی مسلمان جو اسلام پر ہو وہ انکار نہیں کر سکتا. صلوات محمد علیہ محمد. آج کے لیے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام میں عظمت، درجہ اور وقار عورتوں کا کیا ہے. رہ جاتی ہیں باتیں، اس لیے میں اس کو کبھی کبھی انتخاب کرتا ہوں اس موضوع کو بھی کہ یہ اہم بات ہے. ہماری عزاداری کی صفوں کو رونق بخشنے میں اور عزاداری کے اہتمام کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا حصہ ہماری قوم کی بچیوں کا ہے، عورتوں کا ہے. اور اگر ان کا اس سلسلے میں حصہ، شرکت، اہتمام، ولولہ نہ ہو تو عزاداری کی یہ رونق ممکن نہیں ہے. ہم اور آپ تو پھر اپنے کاموں میں کھو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ صنف ہے کہ محرم آتے ہی، اور اگر میں ایک بات یاد دلا دوں، سارے مصائب یہیں پر ہو جائیں گے. لیکن وقت نہیں ہے. سارے مصائب یہیں پر ہو جائیں. ایک جملہ کافی ہے. عزیزوں اور دوستو، یاد ہے اپنے آقا کی وصیت بنی اسد کو؟ تو کربلا میں آئے یہ کرنا ہو، یہ کرنا ہو، یہ کرنا. جس کو نہ یاد ہو میں اسے یاد دلا دوں. جب وقت آ گیا اس وصیت کے پورا ہونے کا تو ادھر کربلا میں، صحرائے کربلا میں خاک اڑ رہی تھی، اور ادھر کوئی اس وصیت پر عمل کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. اس وقت پھر اور پھر صرف بنی اسد کی عورتیں تھیں جو ایک ایک دروازے پر گئیں. زنجیر دق الباب کیا کیا گھروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں آقا کی وصیت نہیں یاد؟ مصائب یہیں میں ہو جائے اگر میں اس کو بیان کروں. ہم سڑک پر آ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ریلا ہے عزاداروں کا جو جا رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور پھر جب یہ وقت آ جاتا ہے وہ اپنی اپنی جگہ دھوپ میں سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے ہیں. ایک عادت. اور ہم اس بات کو بس یہی کہہ سکتے ہیں. بہت پہلے کی بات ہے، میں نے 2 مرتبہ اپنی مجلس یہاں بیان جلدی ختم کر دیا تھا، عزاداروں کے مشکلات کا اندازہ کر کے. تو مجھے بہت سختی کے ساتھ دوسرے دن آپ نے کیا کیسے ایسا؟
بیان کم کیوں کیا؟ ہم یہاں آرام اور راحت میں بیٹھے ہوئے ہوں، سردی کا زمانہ، جاڑے کا زمانہ، سامنے بارش ہو رہی تھی، وہاں تک مجمع کھڑا ہوا ہے، میں نے کم کر دیا بیان۔ سب کو غصہ آیا کہ ہم بھیگ رہے تھے، آپ تو نہیں بھیگ رہے تھے، آپ نے کیوں بیان کم کیا؟ جب ان تاریخوں کی مناسبت سے جاتے تھے احتجاج کرنے کے لیے تو یقین فرمائیے میں ان باتوں کو بیان کروں تو بڑا ہوگا۔ پاپ رہنا کانٹوں پر، ٹوٹے ہوئے شیشوں پر، کیلوں پر، ہم نے سڑک پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پاپ رہنا چلتے ہوئے دیکھا۔ عاشور کا دن تھا، قیامت کی گرمی، زمین تپ رہی تھی کہ پیر نہ رکھا جائے۔ میں نے تارکٹوری کربلا کے قریب 2 بچوں کو 2 ماؤں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ بڑے ہو گئے ہوں گے۔ ایک بچے کے پیر میں چپل تھی، دوسرے کے پیر میں نہیں تھی۔ تو جس کے پیر میں چپل تھی اس نے اپنے ساتھ چلنے والے بچے سے یہ کہا، ہماری اماں کے ساتھ ہم چلے آئے، اس کو اتارنا بھول گئے تھے اس لیے چلے آ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ یہ عزاداری کا جذبہ ہے اور اس کو ساری دنیا یاد رکھے کہ عزائے امام مظلوم دکھاوا نہیں ہے، ہمارے خمیر میں، ضمیر میں، خون میں شریک ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا اس وعدے کے مطابق کبھی کبھی کچھ ادھر سے ایک ہدایت ہوتی ہے جس کو میں کہہ نہیں سکتا۔ آفس پہ بیٹھا تھا ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے، میں نے خیال کیا موضوع بدل دوں، بات کچھ اور کروں، پھر خیال آیا کہ نہیں، کل وعدہ کیا ہے اس پر بات کرو۔ بات کرنے کے لیے آیا، میں اس رخ سے چلوں کہ اس رخ پر چلوں؟ اس پہ ذہن میں آیا کہ نہیں، اس کی پرواہ مت کرو کہ مجمع جو ہے وہ کتنی دیر تک کس کیفیت میں ہوگا، تم اس رخ سے چلو۔ اس رخ پر چلنے کے لیے قرآن کریم کی آیت ذہن میں آئی، میں ممبر پر بیٹھ کے بول رہا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ذہن میں آئی کہ ان آیات سے بات کروں گا۔ ہم نے قرآن رکھوا لیا، اٹھایا، ابھی کی بات ہے، ابھی بس جب کھولا میں نے وہی آیات جو میرے ذہن میں تھی کہ اس سے بات شروع کروں، صاحب نہیں ہے۔ فوراً طے کیا کہ یہ اکثر ہوتا ہے، استخارہ نہیں ہے، تفاعل نہیں ہے۔ میں نے صرف اس نیت سے کہ ان آیات کو میں ایک مرتبہ نظر ڈال لوں، اس نیت سے، تفاعل نہیں ہے، آیت ذہن میں ہے، قرآن اس لیے کھولا ہے کہ ایک نظر اس آیت پر ڈال لوں، وہی آیت سامنے ہے۔ ابھی لا کے آپ مجھے قرآن کریم دے دیں، اب میں پھر سے تلاش کرنا شروع کروں، دیر لگے گی۔ کیوں نہیں دیر لگی؟ کیونکہ اس ممبر پر جو بھی انسان کہنے کے لیے آتا ہے ادھر سے تائید ہوتی ہے، یہ کہو صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی اس غرور و تکبر میں رہے، ہم ذاکر، ہم خطیب، بڑے اچھے عالم، بڑے اچھے خطیب، بڑے، میں یہاں پر بہت کچھ اسی موضوع پر کہہ لے جاؤں، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں تو سب کو یاد رہ جائے گی۔ کتنے ہی بڑے عالم ہو، معاذ اللہ بے ادبی نہیں ہے، مراجع کا احترام ہے، وہ ہماری ملت اور قوم کی شان ہے، ان کی وجہ سے آج ملت اور قوم کی علمی زندگی کی بقا ہے، ملت کی زندگی کی بقا۔ سارے مجمع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، پورے احترامات ان مراجع اور علماء کے جو ایران میں یا عراق میں یا شام میں تحفظ کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے امور کا۔ اس وجہ سے بھی میں کہہ دیتا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے کسی کے کہنے میں مت آؤ، خود غور کرو
میں بہت قریب بیٹھ چکا ہوں آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم حضرت آقا سید علی خامنئی کے پاس 34-35 سال پہلے دہلی بہت قریب بیٹھا ہوں. گھنٹہ 1.5 گھنٹے نے ہمارا کھانا بھی کیا تھا. ہم نے اسی وقت محسوس کیا ان کی پرہیزگاری، ان کا تقدس، ان کی کیفیت. اور آج بھی اگر اسلام کو نقصان پہنچانے والے، مجمع گواہ رہے گا، اگر آج بھی اسلام کو نقصان پہنچانے والے اپنے کو بڑا سپر پاور سمجھتے ہو تو سمجھے تمہاری ساری طاقت ایک گوشے میں بیٹھنے والے، ایک سفید ریش والے انسان نے برباد کر کے رکھ دی ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. میں اس کیفیت میں نہیں جاؤں گا، پر اس کے لیے بہت تقریر چاہیے. ہمیں مراجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ مرجع دینی اعلیٰ. ابتدائی میں بات کہہ لوں، 2 سال پہلے ہم لوگ یہ سارے ہمارے متولیان حرم جن کے تحفے ہی آپ کے سامنے یہاں ہیں، اور آج بھی میں یہیں پہ کہہ لوں کہ مجلس کے ختم مجلس کے ختم ہونے کے بعد آج کی تاریخ کی مناسبت سے وہ پرچم، ہاں مجھے یاد ہے وہ پرچم نہ دیے جو متولیان حرم حضرت ابوالفضل عباس نے، صلوات محمد علیہ، ہم کو تحفتاً عراق سے آ کر پرسوں آپ نے ان مبارک پرچم جو روضہ المومنین کے گنبد پر، جو روضہ امام حسین کے گنبد پر، ہم جب وہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے، کبھی حرم یہاں وہاں یا زیارات کو جائیں تو آپ دیکھتے ہیں حرم کے اوپر گنبد پر پرچم یہ وہاں بدلے جاتے ہیں. تو میں نے فرمائش کر دی تھی، لے کر آئے، ایک ایک کا نام مجھے معلوم ہے. آج اس پرچم کی زیارت آپ کو بعد مجلس کرائی جائے گی کہ جو حرم حضرت ابوالفضل عباس کے گنبد پر، اور ان پرچمہائے مبارک کا آپ کے سامنے یہاں ہونا رکھ دیا جائے گا. بعد میں ہمارے مستورات، محترم بیبیاں، بچیاں بھی آ کے زیارت کریں اور بوسہ دیں. یہ مجمع بھی، مگر میں مجلس جب ختم کر لوں گا تو وہ لایا جائے گا، گردش کرا کے یہاں رکھ دیا جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. یہ بات اس لیے یاد آ گئی کہ یہی میں نے کہہ لی، بعد میں کہتا کہ میں اتنی حرمائے مقدس کی طرف سے نمائشیں لگائی جاتی ہیں ہندوستان میں مختلف جگہوں پر. آپ نے لکھنؤ میں 2 سال دیکھا ہوگا، بڑے امام باڑے میں، جس میں وہاں کے تبرکات لا کے سجائے جاتے تھے. پھر یہ نمائش حیدرآباد میں لگی، پھر یہ نمائش کلکتے میں لگی، پھر یہ نمائش بنگلور میں لگی، اور اب کی دفعہ کرگل میں لگی تھی. میں جا نہیں پایا، بلایا گیا تھا، لیکن میں جب بنگلور گیا ہوں تو وہاں سے جو بڑے بڑے علماء بھی ساتھ میں آتے ہیں، ان میں بڑے عالم، ان کے حوالے تھا انعامات کا تقسیم کرنا. میں نے ان سے کہہ دیا تھا، اور یہاں اس مجمع کو بھی گواہ بنا دوں، ہم کو بہت کوشش کی گئی ہے آج تک کہ یہ انعام اور وہ انعام اور وہ انعام لے لیں. ہم نے ہمیشہ منع کر دیا ہے کہ چونکہ ہمارا سب سے بڑا انعام وہ اجازے تھے جو نجف اشرف کے بزرگان علماء نے ہمیں عطا کیے تھے ہماری تعلیم کے سلسلے میں. ان اجازوں کے اوپر کوئی اور انعام لینا مجھے پسند نہیں ہے. وہ آخری انعام تھے جو آغا حکیم، آغا خوئی، آغا شاہ الدین سب سے مجھے ملے. اب اس کے بعد کوئی اور اس پر انعام لے لوں تو ان اجازوں کی تو میں نہیں لیتا. میں نے وہاں منع کر دیا تھا بنگلور میں، یہ انعامات جو لا کے رکھے گئے ہیں ہم کو نہ دیجیے گا، ورنہ منع کر دیں گے. اور ایسے ہی ہوا. اس پہ وہاں کے نمائندے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرجع دینی حضرت آغا سید سعید الحکیم دامت العالی کے طرف سے نمائندے تھے، آغا سید محمد علی الخلو. وہ وہاں کے بہت بڑے عالم آئے اور انہوں نے یہ اجازت سب انعامات سب کو تقسیم کیے. جب میرے پاس بیٹھے
تو انہوں نے مجھ سے کہا ایک اجازت آپ مجھے دیں اور ایک اجازت میں آپ کو دوں. تو انہوں نے بہت تیز ایک اجازت لکھ کر مجھے دے دیا. میں نے کہا کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ جیسے وہاں کے حرمائے مقدس کے بزرگ علماء کو، نجف اشرف والوں کو، میں اس مدرسے کے لوگوں کو سندیں دے دیتا ہوں، لیکن یہ میں نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی عظمتیں ہیں. تو ان کا وہ اجازت بھی دیا ہوا جو انہوں نے محبت میں اسے لکھ کے دے دیا. ہاں میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے پاس کس کا اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا آغائے سعید الحکیم. میں نے کہا ان کے جد، ان کے نانا، ہندوستان کے پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم اپنے وقت کے آغائے سید محسن الحکیم آیت اللہ العظمیٰ، ان کے اجازت میرے پاس ہے. تو آپ کا اجازت بھی میرے پاس شرف ہے. میں نے رکھ لیا. میں نے اس لیے اس بات کو ذکر کیا کہ ہمیں ابھی خبر ملی ہے کہ انہی آیت اللہ سید محمد علی رحملو کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجمع اس کا گواہ رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک اور عالم دین پہنچا ہے، طلب پرواہ کی، واپس آؤ، وہ گیا ہے. تو اس فرش ادا پر بھی ہم ایصال ثواب کے لیے گواہ بنا دیں اس مجمع کو. ایک بار سورہ فاتحہ آیت اللہ المرحوم سید محمد علی کے لیے آپ پڑھیں. بس عزیزانا گرامی، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اور کل 2 دن کا وقت ہمارا وقت بڑھ جاتا ہے اور 3:30 تک کا وقت ہمارا رہتا ہے. میں اس کے پہلے بات کو ختم کر دوں. ابھی جو آپ سے میں نے بیان کیا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ان آیات پر، تاکہ جو میں نے کل وعدہ کیا ہے وہ باقی رکھ سکوں. تو آپ کو تعجب ہوگا، قرآن کریم آیت اس لیے کھولا کہ میں ان آیات پہ ایک نظر ڈال لوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ ذرا بھی کسی بات کا زیر زبر پیش کبھی اگر فرق ذہن میں آنے لگے یا کسی لفظ کے آگے پیچھے ہونے کا، تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ لفظ والصائمین کہاں پر ہے. اس کے لیے میں نے اس کو ڈھونڈا، تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. فوراً قرآن، یہ فوراً آیت سامنے. تو یہ حکم ہو گیا ایک طرح کہ میں یہ آیات اس مجمع کے سامنے پڑھوں، ورنہ اس طرح سامنے نہ آتی. موضوع، مطابقت سامنے آنا فوراً دلیل ہے کہ حکم ہے کہ اس مجمع کو سناؤ اور پڑھو، تاکہ ہماری بچیاں، ہماری محترم مسورات مطمئن ہو کہ اسلام نے ان کے لیے کیا درجہ دیا ہے اور کیا مرتبہ دیا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. بہت کہا جاتا ہے اسلام اسلام اسلام، عورتوں کا مرتبہ، عورتوں کا درجہ گھٹا دیا گھٹا دیا. ہم نے اس پر بہت مجالس یہاں بھی پڑھی ہے. آئیے سورہ الاحزاب 4 آیتیں ہیں. ان 4 آیات کو ہم آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار نہ کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ ہو گئی بات. یہ بات کیا بتا رہی ہے؟ سارے صیغے عربی کے اعتبار سے عورتوں سے متعلق ہیں. بات کس سے ہو رہی ہے؟ عورتوں سے. عورتوں سے بات ہو رہی ہے. ہم جن بزرگوں کے سامنے ان کا ادب کرتے تھے اور احترام سے ان کے سامنے بیٹھتے تھے، ان
کی بات بڑا احترام سے ان کو غور سے سنتے تھے آپ کے والد. تہذیب سب سے سیکھنے کو ملتی ہے، وہ بھی ایسے ہی تھے. آئیے، کیونکہ بیچ میں آگے میں نے کہہ لیا تو کیا ہوا، عربی قاعدے کے حساب سے یہ ہے. میں رات کو مرحوم رفیق کے راج والے ان کے یہاں میں اس پہ 2 باتیں پڑھ رہا تھا. غور کیجیے آپ، اگر یہ پورا مجمع کوئی آ جائے اور سلام کرنا چاہے تو عربی قاعدہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ صیغے عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، کچھ مردوں کے لیے مخصوص ہیں. اگر یہی ہم کہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو مردوں سے بات ہو رہی نماز پڑھو. اقمنا الصلاة عورتوں سے بات ہو رہی نماز پڑھو. سلام علیکم مردوں سے بات ہے، سلام علیکن عورتوں سے بات ہے. یہ صیغے عربی قاعدے کے حساب سے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ نہیں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ. اپنے گھروں میں بیٹھو، مرد ہوتے تو یہ کہا جاتا، صرف عورتیں ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سابقی جاہلیت کے زمانے کے بناؤ سنگار نہ کرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نمازیں پڑھو، عورتوں سے بات ہو رہی ہے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، پھر عورتوں کی بات ہے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اب بھی عورتوں کی بات ہے. یہ انقلاب کیسے ہو گیا، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے اور ایک دم سے انقلاب. انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر رزق کو دور رکھے اور ویسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تو اتنا تو معلوم ہو، میں یہ نہیں کہتا چلیے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ آیت وہاں اور یہ آیت اس بحث میں نہیں پڑھتا، مگر اتنا تو کہہ دوں رسول کے گھرانے میں الگ الگ حجروں میں جتنی بیٹھتی تھیں، جب ان کی بات ہو رہی ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے گھروں میں بیٹھی رہو، یہ بناؤ سگار نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا ذکر کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور شاید انہی کے قریب کچھ ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ جن کے لیے کہا جائے اللہ نے ان کے لیے ارادہ کر لیا ہے کہ ان سے ہر برائی کو دور رکھے. بات پہنچ گئی ہو سب تک تو سب مل کر صلوات محمد والے ہمارے. نہیں ابھی بات پوری طرح نہیں پہنچی ہے. ہمارا باہر کا مجمع شاید ابھی پوری طرح متوجہ نہیں ہو پایا. باہر کا مجمع، الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن اتنا پھر سے کہوں، آئیے آگے بڑھیں. انما یرید اللہ، بات ختم ہو گئی، آیت ختم ہو گئی، پہلی آیت ختم. فوراً دوسری آیت، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور دیکھو وہ بات ختم ہوئی، ذہن میں آئی، تکرار کرو. جہاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، بناؤ سگار نہ کرو، سب عورتوں کا ذکر. بیچ میں آ گئی بات طہارت کے لیے کچھ لوگ، یہ آیت ختم ہوتے پھر کیا بات شروع ہو گئی، وَاذْكُرْنَ، اب پھر عورتیں ہیں. مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، سب عورتوں کے صیغے. اور دیکھو جو تمہارے گھر میں تذکرے ہو رہے ہیں من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، والحکمہ، اور اس کے علم کے بارے میں، حکمت کے بارے میں، اسے یاد کرو، اسے یاد رکھو، اس کی تکرار کرو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے میں بلا تشبیہ کہہ دوں
کہ چاروں طرف گھیر کر شاگرد بیٹھے ہوئے ہو اور بیچ میں کوئی استاد بیٹھ کر سبق سکھا رہا ہو تو چاروں طرف پلٹ پلٹ کے دیکھے گا. ویسے ہی میں کہوں گا چاروں طرف عورتوں والی آیت کے صیغے ہیں, چاروں طرف عورتوں سے متعلق صیغے ہیں, بیچ میں آیت آ کر مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق صیغے. اس کا مقصد یہ کہ بیچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ, اور جو کچھ بھی تمہارے درمیان اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو اس کو یاد کرو. بات اب پہنچ جائیے گا, میں جملہ کہہ دوں. ابھی تک تمہیں نماز نہیں آتی تھی, روزے نہیں آتے تھے, اطاعت نہیں آتی تھی, اللہ کا ذکر نہیں آتا تھا. کم سے کم بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سیکھ تو لو کہ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. ابھی نہیں, بات اور واضح کر دوں. دلیل کے طور پر حضور کے ازواج میں بہت بزرگ ہیں. حضرت ام سلمہ, حضرت ام سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ اس گھر میں آ چکی ہیں, رسول کی بیٹی سیدہ بہت کم سن ہیں, یہ تو بتلائیے کہ رسول نے آپ کو معین کیا ہے اس بات پر کہ سیدہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو, تو ان سے آپ انہیں کیا سکھاتی ہیں؟ ازواج رسول میں سب سے بزرگ ام سلمہ نے پلٹ کر تیور کے ساتھ جواب دیا, میں کیا انہیں سکھاؤں گی, وہ خود مجھے اخلاق سکھاتی ہے. صلوات محمد وآل محمد. دو آیتیں ختم, تیسری آیت تاکہ ہماری بچیاں مگر کہ لوگ جہاں جہاں ہوں اس بات کو یاد کریں. اسلام عورت کا مرتبہ کم نہیں کر رہا ہے. میں نے اس کو ہمیشہ اس طرح کہا ہے, پہلے آیت پڑھ دو اور پھر آیت کے بعد دوبارہ اسی آیت کو ایک منظر کے ساتھ پیش کروں, متوجہ رہیے گا. جب منظر آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا تو بات واضح ہو جائے گی. پہلی آیت ختم, دوسری آیت ختم, اب تیسری آیت کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. میں نے آیت پڑھ دی, اب میری طرف پھر دیکھیں, آپ منظر پیش کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے مرد بڑے ہیں عورتیں چھوٹی ہیں, مرد کا وقار زیادہ ہے عورت کا وقار کم ہے, مرد کی عزت زیادہ ہے عورت کی عزت کم ہے. اسلام نے نہیں کیا ہے ایسا. جو کہیں وہ غلط. بھائی اتنا یاد رکھو کہ اسلام عہدے تقسیم کرتا ہے تاکہ ذمہ داریاں اپنی اپنی پوری کرو. اسلام نہ کسی کو چھوٹا نہ کسی کو بڑا. اور اگر دنیا دیکھیں گے یہودیوں کی طرح تو سب کچھ چھوٹا بڑا الٹا سیدھا نظر آئے گا. اگر آخرت دیکھیں گے اسلام کی طرح تو بات کمزور نہیں نظر آئے گی. اب منظر دیکھیں آپ, یہ ترازو ہے, یہ ترازو, یہ دو پلے. میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں, اب آپ دیکھ رہے ہیں میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. ترازو کے دو پلے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. قرآن نے کیا کہا؟ مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, اللہ کے سامنے سر جھکانے والے مرد سر جھکانے والی عورتیں, اللہ کے سامنے انکسار کے ساتھ چلنے والے مرد انکسار کے ساتھ چلنے والی عورتیں, انسان اللہ کے سامنے صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, سر جھکا کے چلنے والے مرد سر جھکا کے چلنے والی عورتیں, اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے مرد اپنے کردار کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. یاد رکھو بالکل برابر سے تقسیم کر کے کہا اس میں جس کا عمل بہتر ہوگا اتنا ہی اجر اس کے لیے ہے, نہ مرد کا اجر زیادہ نہ عورت کا کم. صلوات محمد وآل محمد. ایک اور صلوات محمد وآل محمد. کہاں ہے فرق؟
کہاں ہے فرق؟ اگر دنیا ہے تو میں وہ بھی کبھی کہہ چکا ہوں صاحب ہم کو حصہ تو کم تقسیم ہوتا ہے، ہمارا حصہ تو آدھا ہے، میں نے اس کا بھی کبھی جواب دیا۔ پھر یہاں وہ کہہ دوں تاکہ بات آج کے کسی کے ذہن میں نہ جائے کہ سب تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ممبر سے، میں کہ کسی بچی کے دماغ میں آ جائے، چونکہ آج کل ماشاءاللہ علم و تعلیم میں ہماری بچیاں بھی کم نہیں ہیں کسی سے، ہاں وہ وہاں سے اب کہیں ہم مولانا ممبر پر بیٹھے تھے ہم تو بات کر نہیں سکے، لیکن ذہن میں آئے گا آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ پھر آپ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا آدھا آپ کا پورا حصہ، تو ہم ان سے سمجھانے کی باتیں کر لیں۔ فرض کرو سپوز ایک وقت صرف 2 لاکھ مسلمان دنیا میں ہیں، کسی بستی میں صرف 2 لاکھ، 1 لاکھ مرد 1 لاکھ عورتیں، 3 لاکھ روپے ہیں، تقسیم کرنا ہے، 2 لاکھ 1 لاکھ مرد ہیں 1 لاکھ عورتیں ہیں اور 3 لاکھ روپے ہیں، تقسیم کرنا ہے۔ شریعت کے مطابق ہم تقسیم کریں گے، 2 لاکھ مردوں کو دے دیے جائیں گے، 1 لاکھ عورتوں کو دے دیے جائیں گے۔ آئے گی شکایت؟ دیکھیے بڑی بڑی باتیں ابھی کر رہے تھے، پھر کیا کیا آپ نے؟ یہ 2 لاکھ آپ نے مردوں کو دے دیے، کیوں نہیں برابر 1.5 لاکھ دیے؟ تو ہم ان سے جواب دیں گے 2 لاکھ مردوں کو دیے گئے، 1 لاکھ آپ کو دیے گئے، 1 لاکھ عورتیں 1 لاکھ مرد، 1 لاکھ ان کو دیے گئے، 2 لاکھ ان کو دیے گئے۔ آج کی تاریخ دیے گئے، آج کیا ہے 19 ستمبر، جب 18 ستمبر سے 1919 آئے تو دونوں سے جا کے پوچھنا آپ کو روپے دیے گئے تھے آپ نے کیا کیے؟ مرد جواب دیں گے ہم کیا کریں، ماں کا حق ادا کرنا تھا، بیوی کا نفقہ ادا کرنا تھا، بچوں کی تعلیم ادا کرنا تھی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ عورتوں سے پوچھا آپ کے پاس وہ پیسے دیے گئے تھے کیا ہوا؟ کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ہمارے پاس اب بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر مرد ظلم کر کے چھین لے تو ان کا ظلم کہلائے گا، شریعت کا ظلم نہیں کہلائے گا۔ صلوات محمد علیہ وسلم، سب مل کے ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ آئیے ہم ان باتوں کو اگر اس اعتبار سے کہنا شروع کریں تو بہت دور تک بات جائے گی۔ اور پھر وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، تیسری آیت، پہلی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، اب چوتھی آیت، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ وہاں مغفرۃ واجر عظیمہ، یا فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کسی کو حق نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مرد مومن عورت مرد کو اس کا حق نہیں ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں اپنے اختیار سے کوئی فیصلہ کر دے، برابر ہے بات۔ کوئی مرد اگر کرے گا اس کے فیصلے کے خلاف تو وہ پکڑا جائے گا، کوئی عورت اگر خلاف کرے گی بات تو اس سے سمجھا جائے گا۔ کوئی ہو، آگے نہیں کہوں گا، مرد ہو یا عورت، فیصلہ الہی کے خلاف چلے فرق نہیں ہوگا۔ نبی کا بیٹا ہے کہ نبی کی زوجہ ہے کہ کسی نبی کی بھائی ہے کا بھائی ہے، کسی نبی کی ماں ہو، بات باپ اور ماں اور بھائی اور بہن کی نہیں ہے، بات فیصلہ الہی کی ہے، جہاں بھی ہو۔ ورنہ عورت کا وقار، عزیزان گرامی میں نے اس کو کبھی کہا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ النساء کا عنوان ہے، عنوان النساء، عورتیں، یہ قرآن کا پورا سورہ النساء۔ لاؤ دکھاؤ 114 سوروں میں کوئی سورہ الرجال، مرد، مردوں کے نام پہ ہے کوئی سورہ؟ یہی سامنے کی بات ہے کہ اتنا احترام مریم کے نام پر سورہ ہے، حضرت مریم،
اسی طرح میں نے اس دن قصہ پورا بیان کیا، سبا کے نام پر سورہ ہے، اور کوئی مردوں میں کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ سارے انبیاء تو ہم میں آئے، عورتوں میں تو کوئی نبیہ بنی نہیں، تو اس پر فخر نہ کیجیے گا، لیکن سوائے آدم کو چھوڑ کر کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی ماں کی آغوش کا محتاج نہ رہا۔ یہاں تک کہ ایک ایسے نبی بھی آئے کہ جن کو باپ تو نہیں ملا مگر ماں ان کو بھی ملی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد۔ میں نے یہاں لکھنؤ میں عزیزم شکیل شمسی صاحب، عقیل شمسی صاحب، ان لوگوں کے گھرانے میں ان کی والدہ مرحومہ کی 40ویں کی مجلس حسینیہ غفرآباد میں جب پڑھی تھی ابھی اسی سال، وہ ہمارے لیے بھی ہماری بڑی بہن، بزرگ بہن کی طرح تھی جن کا ہم ادب کریں۔ اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی، دل چاہتا ہے اس مجمع میں وہ بات دہرا دوں، ابھی یاد آ گئی تو دہرا دوں کیونکہ ابھی میرے پاس وقت ہے۔ دیکھیے، جتنے ہمارے آپ کے قریبی رشتے ہیں، وہاں بھی میں نے چیلنج کیا تھا، یہاں بھی چیلنج کرتا ہوں، جو کہوں گا آپ اس کی تردید نہیں کر پائیں گے، دلیل دوں گا۔ جتنے بھی رشتے ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں ہیں، سب سے قریبی رشتے کہے ہیں؟ ماں، بیٹا، اولاد، ماں باپ، اولاد، شوہر زوجہ، سب سے قریبی یہ رشتے ہیں۔ ان تمام رشتوں میں حساسیت اپنی معراج اور اپنی کمال پر، حساسیت، سینسیٹیو ہونا، یہ حساسیت اپنی کمال، اپنی معراج پر اگر ہے تو مردوں کی وجہ سے نہیں ہے، عورتوں کی وجہ سے۔ بہت سے مردوں کو برا لگے گا، یہ کیا کہنے لگے آپ، تو میں دلیل دوں گا جس کے بعد آپ بھی خوش ہو کر ساتھ دیں گے۔ دیکھتا ہوں کیسے ساتھ نہیں دیتے، آپ کہیں گے بڑا چیلنج کر رہے ہیں، ہم تو نہیں دیں گے ساتھ، ضد میں نہیں دیں گے۔ آپ ضد میں بھی نہیں جا، ایسا ہو سکتا ہے خاموش رہ جائیں، آپ ساتھ میں آئیں گے۔ حساسیت، عورت اپنی محبتوں کے رشتے کو جس منزل کمال تک لے جاتی ہے، ماں جس منزل کمال تک حساسیت میں ماں لے کر جاتی ہے اس رشتے کو، ماں فرمائیے کہ باپ نہیں لے جا پاتا۔ حساسیت کے اس رشتے پر جتنا بیٹی لے کر جاتی ہے، بیٹا لے کر نہیں جاتا ہے۔ اگر میں ایک بات کی تفصیل میں جاؤں تو بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ حساسیت کی اس منزل پر زوجہ اگر با وفا ہے، جس منزل تک لے جائے، شوہر نہیں لے جاتا۔ حساس ہونا، تینوں رشتے، ماں، بیٹی، زوجہ، حساسیت کے ان تینوں رشتوں میں منزل کمال پر جو عورت پہنچاتی ہے اس رشتے کو، مرد نہیں پہنچاتا۔ چیلنج کیا میں نے کہ آپ میرے ساتھ آئیں گے، اگر آپ کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ کیا کہے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو ساتھ لیتا ہوں، ابھی ساتھ لوں گا آپ کو، کہ پورا مجمع جہاں تک آواز جائے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تینوں رشتے، ماں، بیٹی، زوجہ، محبتوں کی اس حساسیت کو جس کمال پر لے جائے، مرد نہیں لے جا پائے گا، نہ ماں کے مقابلے میں باپ، نہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹا، نہ زوجہ کے مقابلے میں شوہر۔ اور دلیل دیتا ہوں، آئیے ساتھ آئیے، جب ساروں رشتے ایک جمع ہیں، ایک ہی جگہ جمع ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، صلوات محمد علیہ محمد۔
سب مل کر صلوات محمد والے ہو. اس کے مقابلے میں ہم کیا؟ صفِ ملائکہ، کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، وہاں بھی اگر تعارف کرایا جا رہا ہے تو اس سے جو کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی زوجہ ہے اور کسی کی ماں ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات محمد علیہ محمد. آئیے یہ موضوع ہو سکا تو کل بھی انشاءاللہ. آج وقت کے اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو ختم کریں. لیکن ایک بات، میں ایک واقعہ پہلے نقل کروں گا، اور کل کی طرح آج بھی میں اپنے نوجوان بچوں سے ایک جواب چاہوں گا، اور کل کی طرح آج بھی یہ کام ہوگا. جو صحیح جواب دے دے گا اس کی خدمت میں ہم کچھ قلم حاضر کریں گے، اور جن لوگوں نے کبھی پہلے مجھ سے اس کو سن رکھا ہو وہ چپ رہیں گے. بزرگوں سے نہیں کہتا، نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے ساتھ آئیے. وقت وہ ہے کہ حج کا زمانہ ہے، امام حسین اور اسلام، حج کا زمانہ ہے. ہمارے اور آپ کے آقا امام حسین حج پر جا رہے ہیں، کارواں ساتھ میں ہے. کچھ ایسا ہوا کہ کارواں آگے بڑھ گیا، میرے اور آپ کے امام پیچھے رہ گئے، دو ایک لوگ ساتھ رہ گئے. اب کوئی وجہ ہو، نماز ہو، راحت ہو، آرام ہو، کارواں آگے چلا گیا. جتنی آسائش سفر کے لیے ضروری باتیں تھیں اس کارواں میں چلی گئی. کھانے پینے کا سامان، زیادہ سفر، وہ بھی چلا گیا. اب یہاں کھانے کا سامان بھی نہیں ہے. وقت تو ایسا سخت ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ذہن میں بوجھ آنے لگتا ہے، تو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ذہن میں کسی کے بوجھ آ رہا ہو تو ذہن کو پھر سے آمادہ کر دینے کا کوئی راستہ آپ کے پاس ہے؟ آپ واقعے کی طرف اتنا متوجہ تھے کہ میری بات جلدی نہیں پہنچی ذہنوں تک. بعد آ گئی بات تو آئیے غور کیجیے. آپ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ، اب ضرورت ہوئی کچھ کھانا کھایا جائے، کھلایا جائے انسان پر، کیا کریں؟ کارواں آگے جا چکا ہے، سامان سفر، توشہ سفر سب وہاں ہے. آگے بڑھے، دیکھا ایک صحرا میں ایک جھوپڑی ہے، جھوپڑی نما مکان ہے، وہاں گئے. ایک بوڑھی عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ضعیفہ، کچھ ہمارے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ دیکھا اس نے، دیکھا اور تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ بکری ہے، اس کو آپ لوگ درست کر لیں، اپنے لیے انتظام کر لیں. ساتھ والوں نے مشورت کی، اس کے بعد بکری کو ذبح کیا گیا، ذبیحہ اس کا بنا کے پکا پکو کے کھانا کھایا گیا. امام نے فرمایا، اے ضعیفہ، ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کبھی مدینے آنا تو محلے بنی ہاشم میں آ کر مل لینا. اور یہ آگے بڑھ گئے. وہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا شوہر واپس آیا. اس نے آگے دیکھا، کہا وہ بکری کہاں گئی؟ کہا کچھ مہمان آئے تھے، ان کے لیے یہ انتظام کر دیا گیا، وہ بھوک تھا، ان کے بھوکے تھے، ان کا کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی انتظام نہیں تھا، تو ہم نے انتظام کیا. کہا کون لوگ تھے؟ کہا یہ تو نہیں معلوم. کہا بغیر سمجھے آپ نے انتظام کر دیا. کتنا اچھا جواب ہے. اس نے کہا مہمان کو سمجھ کر مہمان نوازی کرنے سے زیادہ اچھا ہے بغیر سمجھے مہمان نوازی. صلوات محمد علیہ وسلم. وقت گزرا، بس میں بات کو تمام کروں. وقت گزرا، وہ میاں بیوی دونوں مدینے آئے، محلے بنی ہاشم سے گزر رہے ہیں کہ سامنے سے میرے اور آپ کے آقا امام حسین آتے ہوئے دیکھا. نظر پڑی اس ضعیفہ پر، فوراً آگے بڑھے. ماں تم نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. کہا میں وہی ہوں
جس کی آپ نے مہمان نوازی کی تھی، ہمارے ساتھ آئیے، گھر لے گئے، 1000 گوسفندوں کا انتظام کیا گیا ان کو دے دیے جائے، 1000 دینار دیے گئے، کہا ان کو ہمارے بھائی کے پاس لے جاؤ، امام حسن کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے کیا دیا، بتلایا گیا یہ دیا، کہا ہماری طرف سے بھی اتنا ہی، بات مؤثر کرو۔ وہاں سے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے جایا گیا، انہوں نے پوچھا ہمارے بھائیوں نے کیا دیا، کہا یہ دیا، انہوں نے بھی اتنا ہی دیا۔ اتنا کچھ مال لے کر یہ دونوں مرد اور عورت بزرگ چلے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے؟ میں صرف یہ سوال یہاں رکھتا ہوں، اپنے نوجوان بچوں سے پوچھتا ہوں، کیا امام حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے، رفقا نے جو یہ سلوک کیا، کیا احسان کا بدلہ ہو گیا؟ اگر صحیح جواب جس نے دیا تو یہ میری طرف سے قلم حاضر کیا جائے گا۔ صحیح جواب چاہیے، احسان کا بدلہ ہو گیا؟ نہیں آیا، صحیح جواب نہیں آیا صاحب، کہیں سے کوئی مجھے بتائے احسان کا بدلہ ہوا؟ نہیں ہوا آپ کے نزدیک، میرے نزدیک ہوا، ہو گیا۔ کیسے بتائیے؟ بہرحال آپ نے ایک جواب دیا، ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لائیے نکال دیجیے۔ اور کوئی؟ 1 منٹ کی بات ہے بس، اور کوئی؟ ہاں بتاؤ بیٹے۔ جی آواز نہیں۔ نہیں تو امام نے جو کچھ دیا وہ بدلہ ہوا؟ بدلہ نہیں ہوا، میں کہہ رہا ہوں بدلہ ہو گیا۔ میرے ذہن سے قریب اگر آئیں گے تو دوہرا انعام، اور ورنہ ایک آیا، لائیے نکال دیجیے، نکال دیجیے۔ یہ تو آپ ان کو پہنچا دیجیے جنہوں نے ابھی انعام بات کی ہے، لیجیے بسم اللہ، یہ آپ کا ہے۔ جس نے قریب قریب بات کی اس کو اگر پورا جواب آ جائے گا تو دوہرا حصہ ہے، یہ ادھر پہنچا دیجیے، وہاں پہنچا دیجیے۔ آئیے ہم جواب دیتے ہیں۔ حل جزاء الاحسان، ابھی بھی کوئی باقی رہ گیا تو کہہ سکتا ہے، دوہرا حصہ ہو جائے گا۔ آپ بڑے حیران ہوں گے میں کیسی بات کروں گا کہ جب آپ بدلہ ہو گیا، اس لیے آپ نہیں بتا سکے۔ میں پھر سے کہوں، مولا نے دیکھا، وہ ضعیفہ نہیں پہچانی، مولا نے پہچان لیا، فوراً خوش ہو کے کہا اے ماں تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نہیں بولیں گے۔ اور اس کے بعد لے جا کے سب انعام دیا۔ اب پہنچے آپ کہ نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے۔ یاد رہے گا آپ کو یہ، مولا نے جو فرمایا وہ غور کرو، انعام سے بھی زیادہ انعام ہو گیا۔ اب آپ کا ذہن پہنچ جائے گا، انعام سے بھی زیادہ انعام ہوا، اس لیے کہ اس نے اپنی کل کائنات امام کو دے دی۔ بے شک اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، لیکن امام نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ اے ماں، صلوات محمد وآل محمد پر۔ اس سے بڑھ کر کیا بدلہ ہوگا؟ تم نے وہ کہا ہم نے تمہیں ماں بنا لیا، صلوات محمد وآل محمد پر۔ اے ماں مجھے پہچانا؟ اللہ اکبر، یہ شرف ہے خانوادہ رسالت، جو اتنا سا سلوک کر دے تو اس کو اتنے بڑے منصب سے یاد کر لیا جائے۔ بے شک اس کی کل کائنات وہ تھی، اس کا بدلہ اس مال سے تو نہیں ہوا، لیکن جو خلق اور اخلاق کے ساتھ اس کو جس لفظ سے یاد کر لیا گیا اس سے بڑا بدلہ ہو گیا۔ ایک اور صلوات محمد
بس عزیزان گرامی، کیا کہ وقت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارا وقت 2:30 بجے تک کا ہے، 3:30 تک کا ہے۔ میں بات کو تاکہ کہیں کمی نہ ہونے پائے، میں اتنا کہوں، آپ نے ایک ماں کا ذکر سنا، میں ایک اور ماں یاد دلاؤں گا، ایک ایسی ماں جو ایک ایسے گھر پر آئی ہے جس گھر کی عظمتیں اسے معلوم ہیں، اور عجب منظر ہے کہ وہ اس گھر پر دلہن بن کر آئی ہے۔ اور تاریخ بشریت میں، ہماری آپ کی روایتی تاریخ میں ایسی دلہن نہیں دکھائی دی جو کسی گھر پر آئے تو اتر کر پہلے اس کی چوکھٹ کو چومے۔ جب ام البنین مدینے آئی، اس گھر تک لائی گئی جہاں کبھی فاطمہ رہتی، عروس بن کر آئی ہیں، ناقے سے اتری، پہلے جا کر ڈیوڑی کے دروازے کے چوکھٹ کو چوما، گھر میں آئی، شہزادے سامنے انتظار میں ہے، حسنین کو لے جا کر ایک سریر تخت فرش پر بٹھایا، عجب منظر ہے، خود ماں ہو کر چاروں طرف پھری، پھر ادب سے سامنے کھڑے ہو کے عرض کیا، شہزادو یہ نہ سمجھنا کہ میں یہاں کچھ بن کر آئی ہوں، صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے سر کے بال دھوؤں، آپ کے لیے غذا کا انتظام کروں، آپ کے لباس ہوں۔ نام ان کا بھی فاطمہ ہے۔ جب مولا علی نے اس نام سے پکار لیا تو بڑے ادب سے سر جھکا کے عرض کی کہ ہمیں مولا اس نام سے نہ پکاری، حسنین کے دل پر چوٹ لگے گی۔ ام البنین، وہ ماں کہ جن کی ابتدا کیا ہے، دروازے کی ڈیوڑی پر سر رکھنا، اور جن کی زندگی کی انتہا کیا ہے، اگر یہی عرض کر دوں تو یہی مصائب ہو جائیں گے، جن کی زندگی کی آخری دور میں کیا ہے، جا کر قبرستان میں بیٹھ جانا، چھوٹی چھوٹی 4 قبریں بنانا، ایک ایک قبر کو دیکھ کر کہنا میرے لال خفا نہ ہونا، میں تیرا ماتم نہیں کروں۔ جب چوتھی قبر کو دیکھتی تھی تو آواز دیتی تھی میرے لال عباس ناراض نہ ہونا، مجھے معلوم ہے تم نے اپنے شانے کٹوا دیے، اپنے ہاتھ کٹوا دیے، لیکن میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی، میں اپنے اس لال کا ماتم کروں گی کہ جس پر رونے والی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چیخ مار کر روتی تھی، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ وہی ام البنین، سنا ہے، معلوم ہے ان کو کہ اس گھر میں آنے کا مقصد کیا ہے، تاریخ میں کہ جب وہ وقت آیا کہ آغوش ام البنین میں خود حضرت ابو الفضل عباس، مولا ہمارے آپ کے سفر پر ہے، جب سفر سے واپس ہوئے علی گھر میں آئے، سنا کہ گھر میں ایک ولادت بچے کی ہوئی ہے، ایک نومولود، سنا کہ دیکھا ام البنین پارچے میں لپیٹے ہوئے اپنے بچے کو لا کر آقا کے سپرد کیا۔ ہم اور آپ ایک بات نفسیاتی ہے جس کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے شوہر کی آغوش میں پہلی بار دیتی ہے تو بچے سے زیادہ باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے کہ دیکھیں بابا کے چہرے پر اپنے بچے کو دیکھ کر کیا اثر ہے۔ بس شاید ایسے ہی کچھ منظر ہوگا، ام البنین سامنے کھڑی ہے، امام حسین اپنی آغوش میں عباس کو لیے ہوئے ہیں، اور روایت کا منظر ہے جھک کر اپنے فرزند کی چھوٹی چھوٹی کلائیوں کو باہر نکالا اور انہیں چومنا شروع کیا، چومتے چومتے اب جو سر اٹھایا تو ام البنین نے خوش ہو کر دیکھوں آقا کیا کہتے ہیں، دیکھا آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، بے چین ہو گئی، پوچھا آقا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ جواب دیا نہیں ام البنین، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی، تمہارے بیٹے کے ہاتھ نصرت حسین میں قطع کر دیے جائیں گے۔ سند مل گئی ام البنین کو جو آئی ہے جس مقصد سے وہ پورا ہے۔
یہیں سے اندازہ کر لے دنیا کہ جس کی ماں ایسی ہو اس کے بیٹے کا جذبہ کیا ہوگا، بیٹے کا جذبہ کیا ہوگا۔ مسجد میں سب بیٹھے ہیں، پانی مانگ لیا امام حسین نے، قمبر چلے کہ پانی لے کر آؤں، قمبر سے پہلے شہزادہ دوڑتا ہوا گیا، جام آب لیا، احترام سے سر پر رکھ کر چلے۔ جب قریب پہنچے تو جام آب چھلک چھلک کر چہرے سے رخساروں گر رہا تھا، احترام سے سر پر رکھ کر آئے، آ کر پیش کیا۔ دیکھا پلٹ کر لوگوں نے کہ علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ آنسو کیوں ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں جس طرح حسین کی محبت میں یہ اس طرح پانی لے کر چلا، آج جس طرح چہرے پر یہ پانی گر رہا ہے، ایک وقت آئے گا سر پر ضربت لگے گی، سر سے اسی طرح بہتا ہوا خون ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ وہی ابو الفضل عباس۔ بس وقت کے اندر بات کو ختم کرنے کے لیے عزیزان کرام، وہ وقت ہے کربلا، عصر عاشور، آئے امام کے سامنے ابو الفضل عباس، آقا میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو۔ امام نے کیا فرمایا؟ بھیا عباس تمہارے ہاتھ میں تو میرے لشکر کا پرچم ہے، علمدار ہو۔ جواب دیا آقا وہ لشکر کہا جس کا میں علمدار تھا۔ ہم نے روایت میں یہاں پر ایک فقرہ جب بھی کبھی میں عرض کرتا ہوں تنہائی میں بھی غور کیجیے گا، آنکھیں نم ہو جائیں گی، میں اسی میں بات ختم کروں گا کہ ایک مرتبہ جب اجازت چاہی تو امام نے سمجھ لیا عباس اب مقتل کی طرف جائیں گے، میں اتنا فرمایا اچھا عباس اگر جا تو رہے ہو تو بچوں کے لیے خیموں میں پیاسے ہیں، پانی کا انتظام۔ آئے در خیمہ پر آواز دی، منظر یہ کہ جدھر جدھر سکینہ آ جاتی ہے، چاروں طرف چھوٹے بچے خالی سوکھے ہوئے کوزے لیے ہوئے، سوکھے ہوئے کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ایک مرتبہ سنا کہ عباس نے در خیمہ پر سکینہ کو پکارا ہے، ساتھ ساتھ آئے سب بچے، عباس کی آواز دی سکینہ اپنا مشکیزہ لے آؤ۔ چھوٹا سا مشکیزہ لا کر دے دیا گیا۔ کسی ذاکر کا فقرہ ہے، میرا نہیں ہے، مجھے اثر کیا اس بات نے کہ ابو الفضل عباس نے مشک نہیں منگوائی، مشکیزہ منگوایا تاکہ جب مقتل کی طرف چلیں، میدان کی طرف چلیں تو دشمن سمجھ لیں خیموں میں پانی کے انتظام کے لیے نہیں چلے ہیں۔ چھوٹا سا مشکیزہ دلیل ہے کہ خیموں میں کوئی بچہ یا بچیاں پیاسی ہیں۔ آئے حملہ کیا، جا کر فرات میں پانی بھرا مشکیزے میں لے کر واپس چلے، بس دوستوں عزیزوں واپس چلے، خیمہ کی طرف سے بچوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ سامنے علم، وہ نشیب میں گیا، وہ ابھرا، وہ علم آ رہا ہے کہ اتنے میں علم کو جھٹکا لگا، کسی شخص نے چھپ کر بزدلی کا وار کیا، میرے اور آپ کے آقا کے ایک ہاتھ پر وار ہوا۔ تاریخ میں ہے کہ ابو الفضل عباس نے مشکیزہ اپنے داہنے شانے پر رکھا تھا، تسبہ داہنے شانے پر رکھا تھا، جب بازو قطع ہوا تو کسی طرح تیزی سے مشکیزے کو بائیں شانے پر رکھ لیا، مشک پہنچ جائے کہ اتنے میں پھر کسی نے وار کیا، وہ ہاتھ بھی کٹا، اب مشکیزے کو دانتوں سے سنبھال کر لے کر چلے۔ عالم یہ ہے کہ عباس کسی طرح پانی خیمہ میں پہنچ جائے کہ سامنے سے کسی نے مشکیزے کا نشانہ لیا، تیر چلا، خون بہنا شروع ہوا، تیر نے مشکیزے کو بھی چھیدا، سینے پر بھی لگا کہ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا عباس آسمان کو دیکھا، آواز دی اللہم ان اطفال الحسین اطشان، خدایا خیموں میں میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کسی نے سر پر گرز کا وار کیا، عباس سے سنبھلا نہ گیا، کیسے روکتے کسی وار کو، ہاتھ پہلے ہی قطع ہو چکے ہیں۔ یہاں میرے بزرگوں نے کبھی اس بات کو کہا ہے، بڑا دلدوز جملہ ہے، جب بھی کوئی گھوڑے پر زخمی ہو کے گرنے لگا آواز دی آقا مدد کو آئیے، لیکن گرنے سے پہلے اس کے لیے اس کا انتظام تو تھا کہ زمین پر سہارا لے لے،
عباس نے آواز دی آقا آخری سلام. اب جو حسین چلے عباس گھوڑے سے زمین کی طرف چلے, کون سہارا دے, ہاتھ پہلے ہی کاٹے جا چکے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام آگے بڑھے, وہاں نہیں اترے جہاں عباس زمین پر ہے, ایک جگہ اور اترے. میں نے خیال کیا یہاں تو عباس نہیں ہے, یہاں حسین کیوں اترے؟ دیکھا زمین سے کچھ اٹھا رہے. اب جو دیکھا کٹا ہوا ہاتھ آنکھوں سے لگایا, چوما, دوسرے ہاتھ کو اٹھایا, قریب آئے, آخری جملے قریب آئے. ایک مرتبہ آ کر عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا. دو وصیتیں یہاں آقا ابوالفضل عباس کی ہیں, ایک صاحب ریاض نے لکھی ہے, ایک صاحب قدس نے لکھی ہے. پہلی وصیت آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. صاحب اسرار الشہادہ کی روایت ہے, میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. پوچھا عباس کیوں؟ جواب دیا مجھے سکینہ سے شرم آ رہی ہے. دوسری سنیے گا, آقا میری لاش, وفائے ابوالفضل عباس, ایک بھائی کی وفا اپنے بھائی سے اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی. آقا میری لاش آپ خیمے میں نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے ہاتھوں پر اٹھایا تو دشمن چاروں طرف سے سمجھ لے گا عباس دنیا سے اٹھ گیا, آپ پر ہر طرف سے حملہ کر دیں گے. میری لاش یہی رہنے دیں. امام نے علم لیا, خیموں کی طرف بڑھے, خیمے پر آئے, بچے دوڑ کر آ گئے. سکینہ آئی, کیا میرے چچا عباس, کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ علم دے دیا. سکینہ تمہارا چچا فرات کے کنارے, بازو کٹا کر بچوں نے علم لے لیا. وہ عباسا, وہ عباسا کا ماتم چاروں طرف.